اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 22 اور 23 کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آیات نمبر 22 کی تلاوت، ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ تو آیات کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کا مفہوم سن لیجئے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کا نور پا لیا۔ سینے کا کھل جانا اسلام کے لیے، شرح صدر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص نے اللہ کا نور پا لیا۔ یہ اللہ کی ایک اعزاز اس کو حاصل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اس سے حاصل ہو گیا۔ اور سخت سینے والا، تنگ دل والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سخت دل ہوتا ہے، پتھر جیسا دل رکھتا ہے وہ، اور شرح صدر والا انسان برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ حق پر قائم اور حق سے دور یکساں کہاں ہو سکتے ہیں؟ ایک حق پر قائم ہے اور ایک حق سے دور ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا، او من کان میتن، وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس سے جلا دیا اور اس سے نور عطا فرمایا، جس سے آپ اپنے ساتھ لیے ہوئے لوگوں میں چل رہا ہے، اس نور کو لے کر لوگوں میں چل رہا ہے۔ یہ اور وہ جو اندھیروں میں گھیرا ہوا ہے، جس سے چھٹکارا محال ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ کے انداز میں اللہ پوچھتا ہے۔ بس یہاں بھی نتیجہ بیان فرمایا کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم نہیں پڑتے ہیں، سخت سے سخت ہو کر رہ جاتے ہیں، احکام الہی کو ماننے کے لیے نہیں کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے ہیں بلکہ سنگ دل، سخت دل ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل، خرابی، افسوس، حسرت، اور یہ بالکل گمراہ ہے۔ رہی وہ لوگ
جن کو شرح صدر حاصل ہو گیا اسلام کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ان کو منور کر لیا۔ ان کا درجہ کہاں اور ان کا کہاں؟ کون ان کو مساوی قرار دے سکتا ہے؟ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آیات نمبر 22 بلکہ 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیاتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس سے چاہے یہ سمجھا دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیاتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس سے چاہے یہ سمجھا دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اب مفہوم ان آیاتوں کا یہی ہے جو مستند تفسیر کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب قرآن کریم کی تعریف میں فرماتا ہے کہ اس بہترین کتاب کو اس نے نازل فرمایا، یہ اسی کی طرف سے ہے، جو سب کے سب متشابہ ہے، جس کی آیتیں مکرر ہیں تاکہ فہم سے قریب تر ہو جائے۔ ایک آیات دوسری آیات کے مشابہ، ایک حرف دوسرے سے ملتا جلتا، ایک سورہ کی آیتیں اس سورہ سے اور اس سے ملی جلی ایک ہی بات اور ایک ہی ذکر کی کئی جگہ، اور پھر بے اختلاف، ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ بعض آیتیں ایک ہی بیان میں بعض میں جو مذکور ہے اس کی ضد کا ذکر بھی انہی کے ساتھ ہے۔ مثلا مومنوں کے ذکر کے ساتھ ہی کافروں کا ذکر، جنت کے ذکر کے ساتھ ہی دوزخ کا بیان، ابرار کے ذکر کے ساتھ ہی فجار کا بیان، سجین کے ساتھ ہی علیین کا بیان، متقین کے ساتھ ہی طاغین سرکشوں کا بیان، ذکر جنت کے ساتھ ہی تذکرہ جہنم ہے۔ یعنی یہ معانی ہے مثانی کے، مثانی جو کہا گیا مثانی تقشعر، متشابہات ان آیاتوں کو کہتے ہیں جو ایک ہی قسم کے ذکر میں متصل چلی جاتی ہیں۔ یہاں اس لفظ کے جو معنی ہیں وہ تو یہ ہیں، وَأُخَرُ متشابہات میں اور ہی معنی ہے۔ اس کی پاک اور با اثر آیاتوں کا مومنوں کے دل پر نور پڑتا ہے۔ متشابہات کا مطلب قرآن کے آیاتوں اور ان آیاتوں کے اثرات سے ایمان والوں کے دل میں نور پڑتا ہے، وہ انہیں سنتے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں۔
سزاؤں اور دھمکیوں کو سن کر ان کا کلیجہ کپ کپانے لگتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے یہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتہائی عاجزی اور بہت بڑی گریہ زاری سے ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اس کی رحمت اور لطف پر نظریں ڈال کر امیدیں باندھی جاتی ہے، قرآن کی تاثیر۔ پس ان کا حال سیاہ دلوں سے بالکل جدا گانا ہے، سخت دلوں اور سیاہ دلوں سے۔ یہ رب تعالیٰ کے کلام کو نیکیوں سے سنتے ہیں، نیکی کے ارادے سے، اور وہ لوگ جو سرکش ہے گانے بجانے پر سر دھانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے۔ یہ لوگ قرآن آیات کے ذریعے اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، کفر ہے، وہ آیات قرآنیہ کو سن کر مزید کفر کے زینے پر چڑھتے ہیں۔ یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہوئے اکڑتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ نہیں ہے، کفر ہے۔ اب قرآن فرماتے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو ہلا دیتی ہے، وہ ایمان اور توکل میں بڑھ جاتے ہیں، نماز و زکوٰۃ و خیرات کا خیال رکھتے ہیں۔ سچے با ایمان یہی ہیں، درجے مغفرت اور بہترین روزیاں یہی لوگ پائیں گے۔ اور ایک جگہ میں ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی بھلے لوگ آیات قرآنیہ کو بہروں اندھوں کی طرح نہیں سنتے اور نہیں پڑھتے ہیں، ان کی طرف نہ تو صحیح توجہ ہو نہ ارادہ عمل ہو، بلکہ یہ کان لگا کر سنتے ہیں، دل لگا کر سمجھتے ہیں، غور و فکر سے معنی اور مطالب تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اب توفیق ہاتھ آتی ہے اس طرح ہونے سے، سجدے میں گر پڑتے ہیں، تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خود اپنی سمجھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھا دیکھی جہالت کے پیچھے پڑے نہیں رہتے ہیں۔ تیسرا وصف ان میں برخلاف دوسروں کے یہ ہے کہ قرآن کے سننے کے وقت باادب رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر صحابہ کرام کے جسم، روح ذکر اللہ کی طرف جھک جاتے تھے، ان میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا تھا، لیکن یہ نہ تھا کہ چیخنے چلانے بوگلاپن اختیار کرنے لگتے، جتانے لگتے، بلکہ ثبوت و سکون، آداب و خشیت کے ساتھ کلام اللہ سنتے، دل جمعی اور سکون حاصل کرتے۔ اسی وجہ سے مستحق تعریف اور سزاوار توصیف ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے، قتادہ رحمہ اللہ، کہ قرآن سن کر ان کے دل موم ہو جائیں، ذکر اللہ کی طرف وہ جھک جائے، ان کے دل ڈر جائے، ان کی آنکھیں آنسو بہائے، طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ عقل جاتی رہے، عجیب کیفیت طاری ہو جائے، نیک و بد کا ہوش نہ رہے۔ یہ بدعات کے افعال ہیں، اچھلتے کودتے کپڑے پھاڑتے، یہ شیطانی حرکات ہیں۔ قرآن سننے سے جو تاثیر ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔
آنکھوں پہ آنسو براتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا جا رہا ہے، زادتہم ایمانا، ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ اصل قرآن سننے کے طریقے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، اور ایسے نہ ہو جو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے رہے، قرآن کو سنتے وقت یا سناتے وقت ادب کا خیال نہیں رکھتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا ہے، وہ گمراہی کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔